بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت سی و حفصم 37واں قصہ۔ کہہ رہے فقیہ پدر را گفت، ایک عالم نے اپنے باپ سے کہا، ہیج عزیز سخنان دل آویز دل آویز رنگین متکلمہ، کہ ان واعظوں کا رنگین اور دلچسپ کلام در من مجھ میں اثر نمی کند اثر نہیں کرتا۔ ایک بچے نے شکایت کی اپنے باپ سے کہ یہ جو واعظ لوگ ہوتے ہیں، مقرری لوگ ہوتے ہیں، بڑی اچھے دار تقریر کرتے ہیں اور لوگوں کو رلاتے ہیں، آخرت کیا دلاتے ہیں، لیکن ان کی تقریر کا میرے دل پر کچھ اثر نہیں ہوتا ہے۔ اور اثر نہ ہونے کی وجہ یہ ہے، آگے ذکر ہے کہ ان کے قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے۔ وہ لوگوں کو تو ڈراتے ہیں کہ مال جمع مت کرو، اس پر مواخذہ ہوگا، لیکن خود مال جمع کرتے ہیں۔ لوگوں کو آخرت کی فکر دلاتے ہیں اور خود دنیا میں منہمک رہتے ہیں۔ فقیہ پدر را گفت، ایک عالم نے اپنے باپ سے کہا، ہیج عزیز سخنان دل آویز رنگین متکلمہ در من اثر نمی کند، کہ ان واعظوں کا رنگین اور دلچسپ کلام مجھ میں اثر نہیں کرتا۔ بحکم آ کے نمی بینم مر اشارہ کردار موافق گفتار، اس لیے کہ میں ان حضرات کے اعمال اقوال کے مطابق نہیں دیکھتا ہوں۔ ترک دنیا بمردم آموزند، دنیا کا ترک کرنا لوگوں کو سکھاتے ہیں۔ خیشتن سیم و غلہ اندوزند، اور خود چانی اور غلہ اکٹھا کرتے ہیں۔ عالم را کی گفت باشد و بس، ایسا عالم جس کا صرف قول ہی قول ہو، ہچے گوید نگیرد اندر کس، وہ جو کچھ کہے گا اس کا کسی پر اثر نہ ہوگا۔ عالم آکس بود کے بد نہ کند، عالم وہ شخص ہوتا ہے جو خود برائی نہ کرے۔ نہ بگوید بخلق و خود نہ کند، نہ کہ لوگوں کو بتائے اور خود عمل نہ کرے۔ تو یہ اگر آدمی صرف تقریر کرے، اس پر عمل نہ کرے، تو اس کی بات کا لوگوں پر اثر نہیں ہوتا ہے۔ اور میرے ساتھ بھی معاملہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ تقریر کرتے ہیں اور خود اس کے خلاف عمل کرتے ہیں۔ اس کے بعد قرآن کی ایک آیت ہے جس کا مضمون بھی یہی ہے، اشعار میں جو مضمون بیان کیا گیا ہے وہی مضمون اس آیت کے اندر بھی ہے۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ تو یہود کے بارے میں تھا، یہود یہ دوسروں کو تو بھلائی کا حکم کرتے تھے اور خود جو ہے اس کے مخالف عمل کرتے تھے۔ اس کے بعد ایک شعر ہے، عالم کی کامرانی وطن پروری کند، ایسا عالم جو کہ خواہشات نفسانی وطن پروری میں لگا رہے۔ وہ خیشتن گم اس کرا رہبری کند، وہ خود راستے سے بھٹکا ہوا ہے۔ کرا رہبری کند، کسی کی کیا رہبری کرے گا؟ جو عالم اپنے خواہشات کی پیروی کر رہا ہے، اپنے تن پروری میں لگا ہوا ہے، تو خود راست سے بھٹکا ہوا ہے۔ جب خود بھٹکا ہوا ہے تو دوسروں کو کیا راستہ دکھائے گا؟ تو باپ نے اپنے لڑکے کو جواب دیا۔ پدر گفت، باپ نے کہا، اے پسر، بمجرد این خیال باطل نشاید روئی از تربیت ناصحہ بگردانیدن۔ اے لڑکے، محض بمجرد این خیال، محض اس خیال کی وجہ سے، بمجرد این خیال باطل، محض اس غلط خیال کی وجہ سے، نشاید روئی از تربیت ناصحہ بگردانیدن، نصیحت کرنے والوں کی نصیحت سے منہ پھیرنا، و علماء را بضلالت منسوب کردن، اور علماء کو گمراہی کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی اس خیال کی وجہ سے کہ تم مطلب 2-4 عالموں کو دیکھ لو، ایسا تو نہیں ہوتا ہے کہ 100 عالم ہیں تو 100 عالموں میں سے 100 کے 100 عالم خود عمل نہیں کرتے ہیں، صرف تقریر کرتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ 100 عالموں میں سے کچھ عالم ایسا آپ کو ملیں گے، 10 عالم، 15 عالم، 20 عالم ملیں گے جو سچے عالم ہوں گے، سچے واعظ ہوں گے، سچے مقرر ہوں گے۔ جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں وہ صرف گفتار کے غازی نہیں ہوتے، کردار کے بھی غازی ہوتے ہیں۔
تو محض دو چار عالموں کو دیکھ کر ان سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سچے عالم کی تلاش کرنا چاہیے اور ان کے پاس رہ کے دین کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ ودر طلب عالم معصوم از فوائد علم محروم ماندن، اور معصوم عالم کی جستجو میں علم کے فائدوں سے محروم نہ رہنا چاہیے۔ اس کے بعد باپ نے ایک مثال لے کے سمجھایا کہ دیکھو، ایک مرتبہ ایک نابینا کا قصہ سنایا کہ ہمچو نابینائے کے شبے در وحل افتادہ بود، کہنے اس نابینے کی طرح، اس اندھے کی طرح کہ شبے در وحل افتادہ بود، جو ایک رات کیچڑ میں پھنس گیا تھا، ومی گفت اور کہہ رہا تھا، آخر اے مسلمانہ چراغے فراراہ من دارید، آخر اے مسلمانوں ایک چراغ تو میرے راستے کے سامنے رکھو۔ یعنی ایک نابینا ایک کہیں جا رہا تھا راستے میں اور کیچڑ میں، راستہ خراب تھا، کیچڑ میں پھنس گیا۔ اب جب پھنس گیا تو کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں آ رہا تھا، تو اس نے آواز لگانی شروع کی کہ کوئی ہے جو کوئی چراغ لے کر آئے میرے پاس۔ تو جب ایک عورت نے سنا، تو ایک خوش مزاج عورت تھی، اس نے اس نابینے کا جواب دیا، ومی گفت، اچھا ہو گیا، زنے فاریہ بشنید، کہ ایک خوش مزاج عورت نے سنا، اور گفت اور کہا کہ چراغ نمی بینی، کہ تجھے چراغ تو دکھائی نہیں دیتا، بچراغ چہ بینی، تو تو چراغ کا کیا کرے گا؟ جب تجھے کچھ نظر ہی نہیں آتا تو چراغ بھی نظر نہیں آئے گا، جب چراغ بھی نظر نہیں آئے گا تو چراغ کیوں مانگ رہا ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب تک تمہیں علماء سے عقیدت نہیں ہوگی، یعنی تب تک جو ہے تجھے فائدہ نہیں ہوگا۔ جس طرح نابینا یہ چراغ کو تلاش کرے گا، تو چراغ اگر اس کو مل بھی جائے گا تو کیا فائدہ ہوگا، تو دیکھ ہی نہیں سکتا ہے۔ اسی طرح اگر تم معصوم علم اس لیے حاصل نہیں کرو گے کہ جب تک مجھے معصوم عالم دین نہیں ملے گا تب تک میں علم دین حاصل نہیں کروں گا، تو ایسا تو مل ہی نہیں پائے گا، تو تم علم بھی حاصل نہیں کر سکو گے۔ اس لیے اپنے آس پاس علماء کو تلاش کرو اور ان سے عقیدت کے ساتھ علم حاصل کرو۔ اس کے بعد ایک اور مثال لے کے سمجھایا والد صاحب نے، ہم چنی مجلس واج چوں کلبہ بزاج است، کلبہ کہتے ہیں کوٹری کو، کہہ رہے ہم چنی اسی طرح مجلس واز چوں کلبہ بزاج است، واز کی مجلس کپڑا فروش کی دکان کی طرح ہے، آجا تا نقد ندہی بزاعت نستانی، تو وہاں جب تک نقد نہیں دے گا کوئی سامان نہیں لے سکتا ہے، وہیں جاتا ارادت نیاوری سعادت نبری، اور یہاں جب تک عقیدت نہ لے جائے گا سعادت حاصل نہ کرے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح کپڑے فروش کی دکان پر جب تک آدمی کے جیب میں روپیہ پیسہ نہ ہو کپڑا نہیں خرید سکتا ہے، اسی طرح جب تو اس واعظ کی مجلس میں عقیدت کے ساتھ نہیں جائے گا تب تک تجھے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا، کچھ بھی حاصل نہیں کر پائے گا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے بڑے بڑے عالم دین ہوتے ہیں اور لوگ ان کی محفل میں محض بدگمانی کی وجہ سے نہیں جاتے ہیں کہ یہ تو جاہل آدمی، یہ تو یعنی ایسا کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے لوگ بڑے سے بڑے عالم دین کے فوائد سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو جب تمہیں کسی عالم دین سے استفادہ کرنا ہے، علم حاصل کرنا ہے، تو سب سے پہلے اس سے عقیدت رکھو۔ اور یہی معاملہ ہم دیکھتے ہیں دنیا زندگی میں ڈاکٹر کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک ڈاکٹر ہوتا ہے جو چھوٹا بڑا ڈاکٹر ہوتا ہے، لیکن کسی کو اس پر مکمل اعتماد ہوتا ہے تو اس کو اس سے شفا مل جاتا ہے۔ اور بڑے سے بڑے ہاسپٹل ڈاکٹر کے پاس آدمی چلا جائے، لیکن اس ڈاکٹر پر آدمی کو اعتماد نہیں ہوتا ہے، سمجھتا ہے کہ لوٹنے والا ہے، تو مہنگے سے مہنگی دوائیوں سے بھی اس کو فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ گفتے عالم بگوش جاں بشنو، عالم کی گفتگو دل لگا کر بغور سنو، و نماند بگفتنش کردار، اگرچہ اس کی گفتگو اس کے عمل کے مطابق نہ ہو۔ عالم چاہے بے عمل ہو لیکن اس سے آدمی کو بھاگنا نہیں چاہیے،
اس سے استفادہ کرتے رہنا چاہیے۔ باطل است این آنچے مدعی گوید، جو کچھ دعویٰ کرنے والا کہتا ہے وہ غلط ہے۔ خفتہ را خفتہ کے کند بیدار، کہ اس سوئے ہوئے کو سویا ہوا کب بیدار کر سکتا ہے۔ یعنی لوگ مثال لیتے ہیں کہ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی، دو آدمی سو رہے ہیں تو ایک سونے والا دوسرے سونے والے کو بیدار نہیں کر سکتا ہے، ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی عالم بے عمل ہے تو آدمی اس کے بعد جائے گا تو اس کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ خود سویا ہوا ہے تو دوسرے کو کیا وہ نفع پہنچائے گا۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مثال لیتے ہیں غلط مثال ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شریعت نے ہمیں ایک بات بتائی ہے۔ کیا بات بتائی ہے؟ مد باید کے گیرد اندر گوش، کہہ رہے ہیں آدمی کو چاہیے کہ نصیحت کان میں ڈال لیوے۔ ور بنشت، یہ اصل میں نوشت ہے، نوشتن مصدر ہے، اسی سے ماضی مطلق کا کہتے ہیں نوشت، اور اسی سے فعل مجہول ہے، لکھا ہوا کے معنی میں۔ کہ ور بنشت است پند بر دیوار، ور بنشت است پند بر دیوار، اگرچہ نصیحت دیوار پر لکھی ہوئی ہے۔ مطلب یہ کیا ہے نا، ایک مقولہ ہے الحکمت ضالۃ الحکیم فإنما وجد فهو احق به، کہ جو حکمت کی بات ہوتی ہے، اچھی بات ہوتی ہے، وہ حکیم یعنی اچھے آدمی کا ایک گمشدہ سامان ہے۔ جیسے کوئی آدمی جا رہا ہے، اس کے جیب سے قلم گر گیا تو اب وہ قلم کو تلاش کر رہا ہے، اب اس کو قلم جہاں بھی ملے گا اس کو اٹھا لے گا۔ اگر اس کو سڑک پر ملا تو سڑک پہ اٹھا لے گا، کسی کے مکان کے سامنے گرا ہو تو اس کو اٹھا لے گا، حتیٰ کہ اگر قیمتی قلم ہو اور وہ گندگی کے اندر، نجاست کے اندر گر جائے تو آدمی تو بھی وہاں سے اٹھا لیتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح جو دین کی بات ہے، حکمت کی بات ہے، وہ ایک جو حکیم ہے، ایک سچا مسلمان ہے، ایک سچا طالب ہے، وہ اس کو جہاں بھی ملے اس کو حاصل کر لے، اگرچہ وہ کسی بے دین عالم کے پاس ملے پھر بھی اس کو حاصل کر لینا چاہیے۔ یہ شریعت نے ہمیں بتایا ہے۔ کہہ رہے ہیں قطعہ صاحب دل بمدرسہ آمد ز خانقاہ، کہہ رہے ہیں ایک اللہ والا خانقاہ سے مدرسے میں آیا۔ تو ایک مدرسہ ہوتا ہے جہاں علم دین سکھایا جاتا ہے، اور ایک خانقاہ ہوتا ہے جہاں علم سلوک سکھایا جاتا ہے۔ تو دونوں میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ جو علماء ہوتے ہیں، وہ دین کا علم سکھلاتے ہیں، شریعت کا علم سکھلاتے ہیں، اور جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ سلوک کا علم سکھلاتے ہیں۔ سلوک کا علم یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت کیسے ہے، بندہ شریعت پر کیسے زیادہ سے زیادہ عمل کر سکے، تو اس کے لیے دل کو تیار کیا جاتا ہے، دل پر محنت کی جاتی ہے کہ آدمی کا نفس خود بخود اعمال پر آمادہ ہو جائے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی خانقاہ چھوڑ کر مدرسے میں پڑھنے کے لیے آیا، تو کسی نے پوچھا کہ بھئی وہاں آپ نے خانقاہ کو کیوں چھوڑ دیا، وہاں تو اللہ اللہ کرنا سکھلایا جاتا تھا۔ تو انہوں نے جواب دیا، صاحب دل پہ مدرسہ آمد ز خانقاہ، ایک اللہ والے خانقاہ سے مدرسے میں آیا، بشکست عہد صحبت اہل طریق را، درویشوں کی صحبت کی عہد کو توڑ کر۔ گفتم میان عالم و عابد چہ فرق بود، میں نے اس سے پوچھا کہ عالم و عابد کے درمیان کیا فرق ہے۔ تا کردی اختیار ازاں ای فریق را، کہ جس کی وجہ سے تو نے اس فریق کو چھوڑ کر دوسرے کو پسند کیا، یعنی خانقاہ کو چھوڑ کر تو نے مدرسہ کا قصد کیا، ارادہ کیا۔ گفت او گلیم خیش بدر می یبروز، تو انہوں نے کہا کہ فرق یہ ہے کہ عابد موت سے صرف اپنی کملی باہر لے جاتا ہے۔ مثال لیا کہ جیسے کوئی کہیں طوفان آ جائے، طوفان مطلب باڑھ آ جائے، سیلاب آ جائے، تو اس سیلاب میں کیا ہوتا ہے، سیلاب میں یہ ہوتا ہے کہ سب کو اپنی اپنی فکر ہونے لگتی ہے کہ میں اپنے سامان باہر نکال لوں، یہ سامان باہر نکال لوں۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سب کی فکر کرتے ہیں کہ کیسے سب کے سب آدمی سیلاب سے باہر نکل جائیں۔
تو کہہ رہے ہیں کہ جو خانقاہ کے اندر جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی تعلیم کا محور یہ ہوتا ہے کہ کیسے وہ کیسے بندہ جو ہے اپنے آخرت کو بچا لے. ہر بندہ یعنی میں اپنی آخرت کو کیسے بچا لوں، میں اپنا ایمان کیسے لے کر اللہ کے پاس صحیح سالم چلا جاؤں. اور جو علماء ہوتے ہیں ان کی فکر یہ ہوتی ہے، وہی نبی والی فکر ہوتی ہے کہ کیسے ہماری امت کا ایک ایک آدمی کیسے جو ہے اپنا ایمان کو بچانے والا بن جائے، اپنی ایمان کی حفاظت کرنے والا بن جائے. گفتگو گلی میں خیش بدر میہ بروز موج بدر میہ بر زموج بدر میہ بر زموج. کہہ رہے ہیں کہ عابد موت سے صرف اپنی کملی باہر لے جاتا ہے، وہیں جوہد می کند کہ بغیرت غریق رہا، اور عالم یہ کوشش کرتا ہے کہ ہر ڈوبنے والے کو موج سے باہر نکال لے، بچا لے. تو یہ ہے علماء اور خانقاہ میں. تو یہ اس حکایت سے بات معلوم ہوئی، چند باتیں معلوم ہوئی. پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ علماء کو پن و نصیحت، علماء سے جو پن و نصیحت جب سنے آدمی تو عقیدت کے ساتھ سنے. دوسری باتیں معلوم ہوئی کہ علماء کی طرف دھیان دینا چاہیے، یعنی علماء کی طرف دھیان نہیں دینا چاہیے کیسے ہیں، بلکہ ان سے علم حاصل کرنے پر دھیان دینا چاہیے کہ ہم کیسے زیادہ علم حاصل کر سکیں. تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ عالم کا درجہ عابد سے بڑا ہوا ہے.